بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ جس نے رسول معظم کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرین محترم، آج ہماری گفتگو کا موضوع حضور سیدی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظر العالی کی علم حدیث کے فروغ میں کردار ہے۔ اور حضرین محترم، تحریک منہاج القرآن عصر حاضر کی صدی کی تجدیدی تحریک ہے، اور حضور سیدی شیخ الاسلام اس تحریک کے بانی ہیں، اور آپ نے اس دین کی تجدیدی تحریک کو 1980 میں اس کا آغاز کیا۔ حاضرین محترم، جب معاشرہ ہمہ جہتی زوال کا شکار ہو تو اس کی اصلاح بھی، اس معاشرے کی برائیوں کا خاتمہ بھی ہمہ جہتی طریقوں سے کیا جاتا ہے۔ حضور سیدی شیخ الاسلام نے بھی جب اس ہمہ جہتی زوال کو دیکھا تو آپ نے اپنی کاوشوں کا دائرہ بھی ہمہ جہتی نوعیت کا رکھا۔ اور حاضرین محترم، حضور سیدی شیخ الاسلام کی اس وقت 1000 کے قریب جو ہے وہ کتابیں الحمدللہ تحریر ہو چکی ہیں، اور جن میں 600 سے زائد جو ہے وہ کتابیں پبلش ہو چکی ہیں۔ اور اس کے علاوہ مقامی بین الاقوامی زبانوں میں ان کتابوں کے تراجم بھی ہو چکے ہیں، اور یہ حضور سیدی شیخ الاسلام کی کام کی حقانیت، سچائی اور صداقت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ حاضرین محترم، اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کی کامل اطاعت کو واجب قرار دیا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ کے فرما کر آقا علیہ السلام کی اطاعت کو، اتباع کو اور آپ کے فرمان مبارک پر عمل پیرا ہونے کو ایمان کا لازمی جزو اور عنصر قرار دیا۔ جو شخص آقا علیہ السلام کی کامل اتباع اور اطاعت پر یقین نہیں رکھتا، وہ ایک طرف اللہ کا بھی نافرمان ہوگا اور دوسری طرف قرآن مجید کی نصوص مجملہ یا نصوص عامہ پر عمل کرنے سے بھی قاصر رہے گا۔ اس لیے آقا علیہ السلام کو شارح اور شارع دونوں مقام پر اللہ رب العزت نے فائز کیا، یعنی امر الہی کی قرآن احکام کی تشریح و توضیح فرمانے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اور شارع یعنی امر الہی سے شریعت کی حدود و قیود کا تعین بھی آپ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ کے تحت فرماتے ہیں۔ تو حاضرین محترم، آقا علیہ السلام کے فرمان مبارک حدیث کی صورت میں اور آپ کے اقوال مبارک حدیث کی صورت میں علماء کرام اور دینی علوم حاصل کرنے والا طبقہ عربی علوم میں مہارت رکھنے کی وجہ سے استفادہ تو کرتا ہے، لیکن عام آدمی عربی زبان کی ناواقفیت کی بنا پر علم حدیث کے لامحدود ذخیرہ کے ہوتے ہوئے متعلقہ موضوع پر رہنمائی حاصل کرنے سے عاجز رہتا ہے۔ اور حاضرین محترم، اس دور میں حدیث پاک کی ضرورت اور اہمیت کے پیش نظر، کیونکہ یہ ہر دور میں اہل ایمان پر، اہل اسلام پر حجیت حدیث اور آقا علیہ السلام کے فرمان پر عمل کرنا ضروری اور واجب ہے۔ اور اس سلسلے میں حضور سیدی شیخ الاسلام نے گزشتہ 4 دہائیوں پر 4 ڈیکیڈز پر مشتمل عرصے میں آنے والے سینکڑوں مسائل اور موضوعات پر
قرآن و حدیث کی روشنی میں امت مسلمہ کی رہنمائی فرمائی، اور یہ سلسلہ آج تک جاری ہے اور انشاءاللہ آگے بھی جاری رہے گا۔ اور حاضرین محترم، حضور سیدی شیخ الاسلام نے نئے موضوعات کے تحت احادیث کے ذخیرے کو اکٹھا کیا۔ اس حوالے سے آپ نے صرف چند موضوعات پر ہی اکتفا نہیں کیا، بلکہ درجنوں موضوعات پر، ہزارہ احادیث پر مشتمل 150 سے زائد مجموعہ حدیث کو مکمل تحقیق و تخریج کے ساتھ منصع شہود پر لے کے آئے اور امت مسلمہ کی علمی، فکری اور روحانی آبیاری کا سماع کیا۔ اور حضور شیخ الاسلام نے ہر اس اہم موضوع کو احادیث مبارکہ کی روشنی میں بیان کیا جو ذہن انسانی میں آ سکتا ہے۔ حضور سیدی شیخ الاسلام نے حدیث کی روشنی میں عرفان باری تعالیٰ، ایمانیات، عبادات، فضائل نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مناقب صحابہ، مناقب اہل بیت اطہار، شان اولیاء، صلحاء اور فکریات و اثریات تک کے موضوع کو بھی احادیث مبارکہ کی روشنی میں بیان فرمایا تاکہ امت مسلمہ کو رہنمائی حاصل ہو سکے۔ آئیے حضور سیدی شیخ الاسلام کی چند اہم کتب حدیث کو اور ذخیرہ حدیث کے پروجیکٹ کا اجمالاً ذکر آپ کے سامنے کرتے ہیں۔ حضرت محترم، آپ نے المنہاج السوی جو حضور سیدی شیخ الاسلام کی ذخیرہ حدیث کی عظیم کتاب ہے، جس میں اسلام، ایمان، عبادات، احسان اور حسن اخلاق، حقوق العباد پر مشتمل جو ہے احادیث مبارکہ کو اکٹھا کیا گیا ہے، نئے ابواب کے ساتھ، اور ان ابواب میں متعدد فصول کے ساتھ جو ہے المنہاج السوی کو مرتب فرمایا۔ پھر اس کے بعد آپ نے معارج السنن کی 5 جلدیں جو ہیں ذخیرہ حدیث پبلش فرمایا، اور اس کے علاوہ حضرت محترم پھر آپ نے ہدایت الامہ جو آقا علیہ السلام کے فرمان مبارک پر جو ہے ایک عظیم ذخیرہ حدیث ہے، اس کو آپ نے مرتب فرمایا۔ اور پھر دیگر ایسے پروجیکٹس جو مکمل ہو چکے ہیں اور پبلش کے مراحل میں، وہ بھی آپ کے سامنے ذکر کرتے چلیں کہ المنہاج السوی، معارج السنن، ہدایت الامہ، یہ تو معزز سامعین ناظرین انٹرنیٹ پر بھی موجود ہیں اور کتابی شکل میں موجود ہیں، اور جو زیر اتباعت پروجیکٹس ان میں شروعات کی طرف رجوع کیے بغیر قاری جو ہے، پڑھنے والا، مطالعہ حدیث کا بنیادی مفہوم سمجھ سکے۔ حضور شیخ الاسلام نے ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے جامع الاحکام من سنت خیر الانام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان سے ایک مجموعہ حدیث کو مرتب کیا، اور یہ مجموعہ احادیث اپنے نام کی مناسبت سے عقائد و عبادات، مالی و آئلی معاملات، حقوق و فرائض اور اخلاق و آداب جیسے اہم ترین عنوانات سے مزین ہوگا۔ اور حاضرین محترم، اس لیے اسی جامعیت و کاملیت کی تشکیل کے لیے ہر باب میں حدیث صحیح کی تمام اصناف سے استفادہ کیا گیا ہے۔ الغرض 15 جلدوں پر مشتمل یہ مجموعہ حدیث اپنی تکمیل کے مراحل میں ہے، اور یہ وہ مجموعہ حدیث ہے جو انسائکلوپیڈیا آف سنہ سے الگ ہے، انسائکلوپیڈیا آف سنہ سے الگ ہے۔ اور دوسرا، حضرت محترم حضور شیخ الاسلام نے مجموعہ حدیث جس پر کام کیا وہ کأنک تراہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مجموعہ حدیث ہے۔ آقا علیہ السلام کی ذات مقدسہ دین اسلام کی بنیاد اور اساس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کے لیے قابل تقلید ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قلبی اور حبی تعلق جو ہے ہر اہل ایمان کے اوپر لازم ہے۔ اور حاضرین محترم، عام لوگوں کی آسانی کے لیے حضور شیخ الاسلام نے اس پروجیکٹ کا آغاز کیا، اور اس میں آقا علیہ السلام کے حیات طیبہ، سیرت طیبہ، آپ کی طہارت نسب اور بد نبوت، ختم نبوت، شمائل، خصائص، فضائل، خصائل، معجزات، مواعظ جمیلہ، اور اس کے علاوہ زہد و عبادات، اوامر و نواہی، جوامع الکلم، اور حقوق اور امن و سلامتی کے قیام کے لیے جد و جہد جیسے موضوعات کو انتہائی مختصر، جامع
اور جو ہے جامع جملوں کی شکل میں آسان اور سلیس اردو ترجمہ کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اور حضرت محترم کو ان کتب کے مطالعے سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت اور سیرت ہمارے سامنے اس طرح واضح ہوگی جس طرح ہم آقا علیہ السلام کی زیارت کر رہے ہیں۔ اس سلسلے کی پہلی کتاب اطیب الشیم من خلق سید العرب والعجم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے خلق عظیم کا پیکر جمیل کے نام سے طبع ہو چکی ہے اور وہ منظر عام پر بھی آ چکی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کا تیسرا جو پروجیکٹ ہے مسند امام العلی کے نام سے مرویات امام علی علیہ السلام ہیں۔ باب مدینۃ العلم مولا علی شرح خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ امر قابل حیرت تھا کہ محدثین نے انہیں کثیر الروایا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین میں شامل نہیں کیا بلکہ آپ کو محدثین نے اوسط الروایا صحابہ کرام میں شامل کیا، اور آپ سے مروی احادیث 536 بیان کی جاتی ہیں، اور بعض امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں مولا علی شرح خدا سے 819 حدیث روایت کی ہیں۔ اور یہ امر حیرانگی کا باعث تھا کہ باب مدینۃ العلم آقا علیہ السلام نے ان کو فرمایا تھا، تو حضور شیخ الاسلام نے اس حیران کن امر کی طرف جب توجہ فرمائی تو آپ نے سیر الصحابہ، علوم الحدیث، اسماء الرجال کی کتب کو اچھی طرح کھنگالا، اور جب ہر جگہ کم و بیش یہی تعداد لکھی تو آپ نے مولا علی شرح خدا سے مروی حدیث کو تمام کتب حدیث سے براہ راست جو ہے وہ تلاش کیا، اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میسر کتب حدیث میں مولا علی شرح خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث کا آپ نے جب ان کی تعداد کو مکمل کیا تو وہ کل جو ہے 10 سے 12,000 کے قریب مولا علی شرح خدا کی جو ہے وہ حدیث مبارکہ کی تعداد بنی 10,000 سے زائد۔ اور حضور سیدی شیخ الاسلام نے اس مجموعہ ذخیرہ حدیث کو 12 جلدوں میں جو ہے وہ آپ نے مکمل فرمایا، 12 جلدوں کے اندر۔ اور پھر اس کے بعد طہارت نسب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ نے جو ہے مجموعہ حدیث کو اکٹھا کیا، اور آقا علیہ السلام کی نسب مبارک کی طہارت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام آباء و اجداد کی ہر طرح کی غیر اخلاقی برائی سے مبرہ اور منزہ ہونے پر ایک شاندار کتاب جو ہے تالیف کی، اور یہ کتاب بھی جلد جو ہے منظر عام پر جو ہے وہ آج آ رہی ہے۔ اور اس کے علاوہ بدء النبوۃ المحمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے کہ آقا علیہ السلام کی نبوت کے آغاز کے حوالے سے بعض ذہنوں میں یہ الجھاؤ پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، اس کتاب پر بھی حضور سیدی شیخ الاسلام نے اس موضوع پر بہت مفصل اور بہت مدلل بحث اس کتاب کے اندر بیان کی، اور اس بارے میں وارد شدہ تمام اعتراضات کا تسلی بخش جواب دیا۔ اور اس کے بعد آپ کی ایک اور عظیم حدیث پر مشتمل کتاب القول الثمین فی امر یزید اللعین کے نام سے جو ہے وہ کتاب آ رہی ہے، اور اس کتاب میں یزید لعین کے افعال شنیہ اور افعال کبھی اور اس کے انجام بد کے متعلق جو ہے نا یہ کتاب تحریر کی گئی ہے۔ اس کتاب میں شہادت امام علی مقام علیہ السلام کا پس منظر بیان کرتے ہوئے یہ بات ثابت کی ہے کہ یزید لعین نے براہ راست امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنے کا حکم دیا، اور آخر میں یزید کے کفر اور اس پر لعنت کرنے کے جواز کے بارے میں ائمہ کرام کی تصریحات اور اقوال درج کیے۔ اور یہ کتاب بھی حضور سیدی شیخ الاسلام کی جو ہے زیر طباعت ہے۔ اور اس کے علاوہ حسن اخلاق، حسن معاملات کے اوپر جو ہے وہ آپ نے جو ہے نا آپ کی کتب حدیث آ رہی ہیں۔ تصوف کے اوپر جو ہے آپ نے تصوف کے احیاء میں بڑے عظیم کاوش کی، اور آپ نے شب بیداریوں کا قیام کیا، گوشہ درود کا قیام عمل میں لے کے آئے۔ اس کے علاوہ روحانی محفل کا انعقاد کر کے تصوف کا عملی احیاء کیا، اور پھر اس کے بعد تصوف اور جو ہے استشراق کے موضوع پر آپ نے عظیم کتاب جو ہے وہ تالیف کی، اور آپ نے اور اس کے علاوہ تصوف اور لزوم قرآن و سنت کے اوپر آپ نے جو ہے کتب حدیث کو مرتب کیا، اور آپ نے واضح کیا کہ تصوف قرآن و سنت کے عین مطابق ہے، اور اہل بیت اطہار، صحابہ کرام
تابعین تبع تابعین کے جو ہے ان کی سنت سے اور آقا علیہ السلام کی سنت مبارک سے یہ تصوف کو جو ہے ثابت جو ہے کیا. اور اس کے علاوہ جو ہے عزیز محترم آپ نے اسلام، ایمان اور احسان حدیث جبرائیل کی روشنی میں تصوف کو جو ہے اسلامی تعلیمات کا اہم ترین جزو اور عنصر قرار دیا. اور اس کے علاوہ آپ نے سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نظر ثانی اور اضافہ شدہ ایڈیشن جو ہے وہ بھی دوبارہ مرتب کر رہے ہیں، اور چند سالوں میں ریویو ہو کر اور جو ہے نئے انداز کے ساتھ آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ جو ہے جو 2 دہائیاں قبل آپ نے جو ہے 11 جلدوں پر مشتمل 11 والیوم پر مشتمل آپ نے سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم لکھی تھی، اس کا جو ہے نظر ثانی اور اضافہ شدہ ایڈیشن جو ہے وہ بھی شائع ہو رہا ہے. اس کے علاوہ آپ نے آج کے دور میں بہت سارے ذہنوں کے اندر آقا علیہ السلام کی حدیث مبارکہ کے حوالے سے جو ہے وہ شکوک و شبہات پیدا کیے جا رہے تھے اور حجت حدیث کے اوپر تشکیک میں ڈالا جا رہا تھا. اور اس عمل میں حضور سیدی شیخ الاسلام نے حجت حدیث کو ثابت کرنے کے لیے حجیت السنہ اور اصول الحدیث پر جو ہے کئی کتب جو ہے وہ آپ نے تصنیف فرمائی، تاکہ جو ہے منکر حدیث کا، انکار حدیث کا جو ہے وہ رد ہو سکے. حضرت محترم یہ حضور سیدی شیخ الاسلام کا جو ہے وہ آپ کی علم حدیث کے فروغ میں اہم کردار تھا. اور جو انسائکلوپیڈیا آف سنہ جو ہے جو 25 جلدوں پر مشتمل ہے وہ بھی الحمدللہ جلد منظر عام پر آنے والا ہے، مکمل ہو چکا ہے. اور طباعت کے مرحلے میں آج کے اس دور میں حضور سیدی شیخ الاسلام نے وارثان محراب و منبر کو بھی اور مشائخ کرام کو بھی اور کائنات ہست کی فکر کرنے والے سائنسدان کو بھی علم حدیث کو اس طرح مرتب کیا تاکہ سب طبقہ انسانی جو ہے اس سے استفادہ کر سکے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کو ہے اللہ پاک ہمیں آقا علیہ السلام کے فرمان مبارک کے فروغ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور سیدی شیخ الاسلام نے جو کاوشیں کی ہیں ان کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور انہیں صحت و سلامتی کے ساتھ عمر خضر عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.